بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان ایمان والوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب کی جہت اور سمت ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیقول السفہاء الجہال من الناس، لوگوں میں سے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے، یعنی یہودی ای الیہود والمشرکین، یہودی اور مشرکین کہیں گے، ما ولاہم ای شیء صرف النبی والمؤمنین، یعنی کس چیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، علی استقبالیہا، یعنی جس قبلے کی طرف استقبال رخ کرنے پر وہ قائم تھے، فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی نماز کی حالت میں جس قبلے کی طرف وہ رخ کرنے پر قائم تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا، وہی بیت المقدس، اور وہ بیت المقدس ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا فرمائیں۔ بعد میں آپ کو نماز کی حالت میں حکم دیا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، تو جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہ لوگ اعتراض کیے، یہودی اور مشرکین، کہ کس چیز نے ان کو بیت المقدس سے پھیر دیا۔ اور والاتیان بالسین، اور سین کو لانا یہاں پر، سیقول فعل مضارع کے شروع میں سین جو لایا جاتا ہے مستقبل قریب کے لیے، یعنی کہیں گے، بعد میں جو واقعہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کو بتا دی، اور سین کو لانا جو دلالت کر رہا ہے استقبال پر، من الاخبار، خبروں کے متعلق، یعنی مستقبل کی خبروں کو جو چیز بتا رہی، بالغیب، یہ غیب ہے، غیب کی خبر ہے اس میں۔ آگے وہ لوگ جو کہنے والے تھے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا کہ جب قبلے سے آپ کو پھیر دیا جائے گا کعبۃ اللہ کی طرف، بیت المقدس، تو یہودی یہ کہیں گے، قل للہ، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی ای الجہات کلھا، تمام جہتیں اللہ کے لیے، فیأمر بالتوجہ الی ای جہت شاء، وہ جس جہت کی طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے، لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہدی من یشاء، وہ جسے چاہے ہدایت دے، ہدایتہ الی صراط، طریق مستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، دین اسلام کی طرف۔ ای ومنہم انتم، اور انہی میں سے تم ہو، دل علی ھذا، اس پر یہ بات دلالت کی، آگے کا جو قول ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا۔ وکذالک، اور اسی طرح، کما ھدیناکم الیہ، جس طرح ہم نے تم کو ہدایت دی ہے قبلے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، جعلناکم، ہم نے تم کو بنا دیا ہے، یا امت محمد، اے امت محمدیہ، امتاً وسطاً، درمیانی امت، خیاراً، نیک، عدولاً، نیک امت ہم نے تم کو بنا دیا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، یوم القیامہ، ان رسولہم بلغتہم، کہ ان کے رسولوں نے ان کو پہنچا دیا، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہی دیں گے تمہاری تائید میں، انہ بلغکم، کہ رسول نے تم کو پہنچا دیا، وما جعلنا سیرنا القبلۃ لک الآن الجہۃ التی کنت علیہا اولا وہی الکعبۃ، وما جعلنا، اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا اس جہت کو جس پر آپ تھے، وما جعلنا سیرنا، ہم نے نہیں بنایا قبلہ آپ کے لیے، اب الجہت، وہ جہت، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، اولاً پہلے، وہی الکعبہ، اور وہ کعبہ ہے، وکان صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یصلی الیہا،
کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فلما ہاجر، بس جب آپ ہجرت کیے، امیرا، تو آپ کو حکم دیا گیا باستقبالی بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا، تألفا للیہود، یہودیوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے۔ فصلی الیہ، تو حضور اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے، ستۃ او سبعۃ شہرا، 16 یا 17 مہینے۔ ثم حولا، پھر وہ قبلہ بدل دیا گیا، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پہلے جو قبلہ تھا کعبہ، بعد میں بیت المقدس کعبہ بنا، پھر قبلے کو ہم نے تبدیل کر دیا، پھر آپ کے لیے اسی جہت کو ہم نے قبلہ بنا دیا پہلے جس پر آپ تھے۔ تو یہ کیوں کہ الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، علم ظہور، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرے گا، فیصدقہ، کہ وہ رسول کی تصدیق کرے گا، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جائے گا، ای یرجع الی الکفر، اور کون کفر کی طرف جائے گا، یعنی کون ایمان پر قائم رہے گا اور کون مرتد ہو جائے گا، کون قبلے کی جہت کو دیکھے گا اور کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو دیکھے گا۔ شکن فی الدین، دین میں شک کرتے ہوئے، وہ ظنن، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیرت میں ہیں، من امرہ، اپنے معاملے میں، وقد ارتد لذلک جماعت، اس واقعے کی وجہ سے ایک جماعت مرتد ہوگی، یعنی شک کی وجہ سے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے، پھر کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح کیا ہے وہ لوگ سمجھ نہیں سکے، تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ ان، یہ مخففہ من المثقلہ، انا تھا اصل میں، اس کا اسم محذوف ہے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، ای التولیۃ الیہا، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دینا، لکبیرۃ، یہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رک کرنا یہ شاق تھا لوگوں پر، الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر یہ دشوار نہیں تھا یہ کام جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا، منہم، ان میں سے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ای صلاتکم، یعنی تمہاری وہ نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، الی بیت المقدس، جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے تم نے نماز پڑھی، بل یثیبکم علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دے گا اس پر بھی، لأن سبب نزولہا، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب السؤال، سوال کرنا ہے، عمن، ان لوگوں کے بارے میں، ماتا، جو مر گئے، قبل التحویل، قبلہ بدلنے سے پہلے، یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیر دیے جانے سے پہلے، تحویل قبلہ سے پہلے جو مر گئے تھے ان کے بارے میں لوگ سوال کریں، وہ لوگ تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آیا ان کی نماز صحیح ہوئی نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا یا نہیں، کیونکہ اب بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جو لوگ نماز پڑھے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، تو لہذا ان کی نماز صحیح تھی، ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے۔ اب جو حکم آ گیا ہے، اب جو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے ثواب عطا کرے گا۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر، المؤمنین، ایمان والوں پر، رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، فی عدم اضاعت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرنے میں، الرأفت، شدت و رحمہ، انتہائی رحمت کو رأفت کہتے ہیں، وقدم الابلغ، اور ابلغ کو مقدم کیا گیا، للفاصلہ، فاصلے کے لیے، یعنی قواعد کے حساب سے تھے، اس سے ان اللہ بالناس رحیم رؤوف ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رؤوف میں رحمت کی یعنی شدت ہے، تو لفظ بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ ایک کلام آیت جو ختم ہو رہی ہے میم پر ختم ہو رہی ہے، فاصلے یعنی اس کا وزن برقرار رکھنے کے لیے رؤوف کو پہلے ذکر کیا گیا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ قد نرا، قد تحقیق کے لیے، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب تصرف وجہی کا، آپ کے چہرے کے پلٹنے کو، فی جہت السماء، آسمان کی جہت کی طرف، متطلعا الی الوحی، وحی کے انتظار میں، وہ متشوقا للامر، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کے حکم کے شوق میں، وکان یود ذلک، اور نبی یہ بات چاہتے تھے، پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، وَلِأَنَّهُ أَدْعَا إِلَىٰ إِسْلَامِ الْعَرَبِ، اور کیونکہ یہ عرب کے مسلمان ہونے کے لیے زیادہ مناسب چیز ہے، یعنی اگر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو اہل مکہ، عرب والے کعبے کو مانتے ہو لوگ، تو لہذا وہ لوگ بھی دین اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے محبوب یقیناً ہم آپ کو پھیر دیں گے، نُحَوِّلَنَّكَ، آپ کو پھیر دیں گے، قِبْلَةً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس سے آپ راضی ہیں، تحبها، جس کو آپ پسند فرماتے ہیں،
تو اس آیت مبارکہ میں نبی کی رضا اور پسند کی اہمیت بتائی گئی. صرف نبی کی پسند اور رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ قبلے کو بدلنے کا حکم فرما دیا. بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ. فولی وجہ کا، بس آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے. استقبل فی الصلاۃ، نماز میں آپ رخ کیجئے. شطر نحو المسجد الحرام ای الکعبہ، مسجد حرام کی طرف رخ کیجئے، یعنی کعبے کی طرف. وحیثما کنتم، خطاب للامہ، یہ امت سے خطاب ہے، جہاں کہیں تم رہو. فولوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو پھیر دو. فی الصلاۃ، نماز میں. شطر، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی. لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں. انہو، وہ، یعنی التولی الی الکعبۃ، یعنی کعبے کی طرف رخ کرنا. الحق، حق ہے. ثابت ہے. من ربہم، ان کے رب کی جانب سے. لما فی کتبہم، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے. من نعت النبی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نعت. من انہ یتحول الیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، یا جو کچھ تم عمل کرو. بالتاء، تا کے ساتھ اگر پڑھے تو ایمان والے، یعنی اے ایمان والو تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں. من امتثال امرہ، اللہ کے حکم کو بجا لانے کا معاملہ. اور یا کے ساتھ اگر پڑھے یہودی، یعنی یہودی جو کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. من انکاری امر القبلۃ، قبلے کے حکم کا انکار کرنا. وَلَئِن، یہ لام قسم کا ہے، قسم ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ اہل کتاب کے پاس لائیں گے ہر نشانی. علی صدقی کا، اپنی سچائی پر. فی امر القبلہ، قبلے کے معاملے میں. ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں. پورے نشانیاں دلائل بھی اگر آپ پیش کر دیں گے لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. لا یتبعون قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. عناداً، عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں. قطع لطمعه فی اسلامہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اسلام لانے کی جو امید کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیا. یہ یہودیوں سے آپ امید مت کیجئے کہ یہ لوگ اسلام لائیں گے، ان کے دلوں میں بغض ہے، یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے. وطمعهم، اور یہودیوں کی جو حرص تھی، جو خواہش تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیا. فی عودہ الیہ، وہ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ حضور دوبارہ پلٹ کے آ جائیں گے بیت المقدس کی طرف. اللہ فرما دیا کہ نہ یہودی اسلام کی طرف آئیں گے، یہودی بیت اللہ کی طرف آ نہیں سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بیت المقدس کی طرف جا نہیں سکتے، یعنی دوبارہ اس کو قبلہ نہیں بنا سکتے. وما بعضهم، اور ان میں سے بعض. بتابع قبلۃ بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے. وہ بالعکس، اور اس کے برعکس، اور عیسائی یہودیوں کا قبلہ نہیں مانتے، اس کے برخلاف. یعنی یہودی اور عیسائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، قسم ہے اگر آپ اتباع کریں گے ان کے خواہشات کی، وہ خواہشات جس کی طرف یہ لوگ آپ کو بلا رہے ہیں. مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے. الوحی، وحی آنے کے بعد. اِنَّكَ اِذًا، تب تو یقیناً آپ. اِنِ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا، بفرض محال، اگر مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ اتباع کریں گے. لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں پر امت مراد ہے، نبی سے خطاب ہے لیکن مراد یہ ہے کہ حضور کی امت دی، یعنی اے امت محمدیہ اگر تم یہ واضح احکام آنے کے بعد بھی یہودیوں کے طریقے کو اختیار کرو گے، ان کے عقائد کو، ان کے قبلے کو اگر اب مانو گے بیت اللہ کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. یعرفونہ، وہ ان کو پہچانتے ہیں. اے محمدن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، جیسا وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنی معرفت تھی، اچھی طرح جانتے تھے لوگ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جاننے اور پہچاننے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، نبی کو ماننے سے مومن ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنعتہ فی کتابہم، کیونکہ حضور کی نعت ہے ان کی کتابوں میں، تمام اوصاف سے واقف تھے لوگ، لیکن سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. کما قال ابن سلام، عبداللہ بن سلام نے کہا لقد عرفتہ،
یقیناً میں نبی کو پہچان لیا، حین رأیت، جس وقت میں نبی کو دیکھا، کما اعرف ابنی، جیسا کہ میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، ومعرفتی لمحمد اشد، رواہ البخاری، اور میری معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی میرا محمد عربی کو پہچانا یہ زیادہ سخت ہے، یعنی اور اچھی طرح میں پہچانتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم اور پہچاننے کی وجہ سے ایمان نصیب ہونا ضروری نہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ کائنات کی حقیقتوں کو جان لیے لیکن خدا کو نہیں مانتے۔ ایک جاہل زراعت کرنے والا، گاؤں میں رہنے والا، نہ چاند پہ گیا نہ ان مریخ تک پہنچا، لیکن اللہ اس کو توفیق دے دیا تو وہ ایمان لگا۔ تو ایمان کی توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ بے شک این سعادت بزور بازو نیست، دانا بخشد خدائے بخشندہ، یعنی یہ سعادت مندی انسان اپنے زور بازو، اپنے بازو کی طاقت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ دانا بخشد خدائے بخشندہ، جب تک کہ اللہ عطا نہ کرے۔ بلال حبشی ایمان لا لیے، اور یہ لوگ تورات و انجیل پڑھ کے بھی ایمان لا لیے، حبشہ سے آ کے ایمان لا لیے، صہیب رومی روم سے آ کے ایمان لا لی، اویس قرنی یمن میں رہ کے ایمان لا لی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتی ہے، نَعْتَهُ، حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی نعت چھپانا، یہ کیا ہے؟ حق کو چھپانا ہے۔ حق کیا ہے؟ نبی کی نعت معلوم رکھ کے بیان نہیں کرتے تھے وہ لوگ، تو یہودیوں کا طرز برا اللہ تھا۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، طرز کا مطلب طریقہ۔ اور ان آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بھی فرقے کو اللہ سے اختلاف نہیں تھا۔ یہودی ہے، یہودیوں کو خدا سے اختلاف نہیں ہے، عیسائیوں کو بھی خدا سے اختلاف نہیں۔ اختلاف تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور عظمت سے اختلاف تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ یہودیت ہے کہ جو خدا کو تو ماننے کا دعویٰ کرے لیکن محمد عربی کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے سے اگر پیچھے ہٹ جائے تو وہ یہودی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو حق کو چھپاتی تھی، یعنی حضور کے اوصاف کو چھپاتی تھی، بیان نہیں کرتی تھی۔ لوگ آگے اگر پوچھے تب بھی نہیں بیان کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، الحق میں، یہ چیز جس پر آپ ہیں یہ حق ہے، یہ جاننے کے باوجود وہ لوگ بیان نہیں کرتے تھے۔ الحق من ربک، حق آپ کی رب کی جانب سے، یعنی وہ چیز جس پر آپ قائم ہیں، وہ دین، وہ مذہب جس پر آپ قائم ہیں اے رسول، وہ حق ہے آپ کی رب کی جانب سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں پر بھی امت ہی مراد ہے، اے امت محمدیہ، اے امت محمدیہ تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ الشاکین فی ای من هذا النوع فهو ابلغ من لا تمتری، یہ زیادہ بلیغ ہے تم شک مت کرو، یہ نہیں فرمانا اللہ تھا، تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ، اور ہر ایک کے لیے، امتوں میں سے ہر امت کے لیے، وجہتن، ایک جہت ہے، قبلتن، ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہ، جس کی طرف اللہ نے ان کو پھیر دیا، وجہہ، وہ امت یا وہ لوگ اپنے چہرے کو پھیر رہے ہیں نماز میں اس جہت کی طرف، اور ایک قرات میں مولاہ ہے، جس کی طرف ان کا رخ پھیر دیا گیا۔ فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیوں میں آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو، بادروا الی الطاعات و قبولیہ، یعنی اطاعتوں کی طرف جلدی کرو، وہ قبولیہ اور اطاعت کو قبول کرنے کی طرف۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم رہو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، یجمعکم یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، فیجازیکم باعمالکم، وہ تم کو بدلہ دے گا تمہارے اعمال کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں حشر و نشر کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوروں کو اٹھائے گا، ایک جگہ جمع کرے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے آپ روانہ ہو، اب یہاں تک حضر کی بات تھی، اب یہاں سے سفر کی بات، سفر کے لیے فولی وجہگا، تو اپنے چہرے کو پھیر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ بالتاء والیاء، یعملون تعملون، تقدم مثلہ، اس کے مثل گزر چکا ہے، ایسی آیت اس سے پہلے آئی تھی۔ وَقَرَّرَهُ، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ لایا،
لِبَيَانِ تَسَاوِي حُکْمِ السَّفَرِ وغیرہ. قبلے کو رخ کرنے کا تو حکم اس سے پہلے دے دیا گیا تھا نا، پھر دوبارہ کیوں بیان کریں؟ سفر اور حضر دونوں کا حکم برابر ہے، دونوں میں بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے آپ روانہ ہو تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اچھا نبی کے لیے اللہ تعالیٰ الگ صیغہ استعمال کرا، پھر امت کے لیے فرما رہا ہے کہ جہاں کہیں تم ہو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. تو معلوم یہ ہوا کلام اللہ کا ہے، ہر آیت اللہ کی ہے، لیکن نبی کو حکم دے رہا تو ایک الگ آیت استعمال کرا رہا تھا، اور امت کے لیے الگ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ایک حکم دونوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ الفاظ استعمال فرما. تو شان رسالت کا اس میں اظہار ہے. سبحان اللہ سبحان عام امتیوں کے ساتھ ملا کے اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا، حالانکہ سب کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، لیکن پہلے نبی کو حکم دے رہا، بعد میں امتیوں کو حکم دے رہا تھا، امت کے لیے الگ صیغہ استعمال فرما رہا. تو یہ شان رسالت کا اہتمام اس میں بتایا جا رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم رہو گے تو تم اپنے چہروں کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف. کَرَّرَهُ لِلتَّأْکِید، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لے گیا ہے تاکید کے لیے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہا تحویل قبلے. یہ پورا جو مضمون ہے ایک رکوع تحویل قبلے کے متعلق تھا، اللہ تعالیٰ جو احکامات دیا ہے اور اس میں کیا حکمتیں تھیں، ایک حکمت کی طرف تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر دی، اور اس پر کیا اعتراضات ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کیا کہ یہودی زبان طعن کو دراز کریں گے لوگ، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ طعنہ دیں گے لوگ، تو اس کا بھی جواب دیا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ ہم آزمانا چاہ رہے تھے کہ کون حق پر قائم رہیں گے، کون حق سے ہٹ جائیں گے. بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے، شک پیدا ہو گیا کہ نبی کے بارے میں شک کرنے لگے لوگ، کیونکہ اچانک نماز میں حکم آیا تھا ہی، نماز کی حالت میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے، اس کے بعد حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف، تو کعبۃ اللہ بالکل اس کی اپوزٹ میں تھا وہ بیت المقدس کے، تو حضور فوراً نماز کی حالت میں پلٹ گئے. تو جہاں امام تھے وہاں پہ آخری صف ہوگی، اور جہاں آخری صف تھی وہاں پہ امام پہنچ گیا، تو اس میں لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے کیا کرنا تھا. جن کی نظر حضور کی ذات پر تھی، جو حضور کو دیکھ کے حضور کی اتباع کر لیے، وہ لوگ کامیاب ہوئے. سبحان اللہ. نہ بیت المقدس کو دیکھنا ہے نہ کعبے کو دیکھنا ہے، حضور کا رخ کدھر ہے ادھر پلٹ جانا ہے، بس ختم. بے شک بے شک. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. اچانک وہاں پہ کوئی کسی سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا، نماز میں بات بھی نہیں کر سکتے، نہ نبی سے بات کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں. تو جن کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تھی وہ کامیاب ہو، جن کا یقین کامل تھا کہ نبی جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ لوگ فوراً پلٹ گئے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکمت کو بتا رہا ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے یا مشرکین کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. کعبۃ اللہ کو ہم قبلہ کیوں بنائیں؟ تاکہ یہودیوں کے لیے اور مشرکین کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو جائے. مجادلۃ، کوئی جھگڑا نہ ہو. فی التولی الی غیرہا، غیر بیت المقدس یعنی بیت المقدس کے غیر کی طرف جو تم رخ کر رہے ہو کعبے کی طرف، اس میں کوئی جھگڑا باقی نہ رہے. اے لینتفی مجادلتہم، تاکہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے تمہارے ساتھ. یہ لوگ کیا جھگڑا کر رہے تھے؟ یہودی بتا رہے ہیں. من قول الیہود، یہودی یہ کہتے تھے یجحد دیننا ویتبع قبلتنا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ تمہارے نبی، مسلمانوں سے بول رہے تھے کہ تمہارے نبی ہمارے دین کا انکار کر رہے ہیں، یہودیت غلط ہے بول رہے ہیں. ویتبع قبلتنا، لیکن رخ ہمارے قبلے کی طرف کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں. جب ہمارا دین ہی غلط تھا تو ہمارا قبلہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرمایا اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو. اگر اب وہ لوگ نہیں بول سکتے کہ یہودیوں کے دین کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے قبلے کا بھی انکار کر دی، یہ لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا. وقول المشرکین، اور مشرکین کا کیا اعتراض تھا؟ تحویل قبلہ سے پہلے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے جب بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے تو مکے کے کافروں نے کہا کہ یدعی ملت ابراہیم، محمد عربی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کے قبلے کی مخالفت کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو ان کا بھی اعتراض ختم. تو کعبۃ اللہ کی طرف جو رخ کرنے کا حکم دیا گیا، یہودیوں کو اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ لاجواب کر دیا. قیامت تک یہ لوگ اعتراض نہیں کر سکتے.
ہائے 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 سبحان اللہ الا الذین ظلموا منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا پھر بھی ان میں سے جو ظالم ہیں اس کے باوجود بھی وہ بحث کریں گے، اور بالعناد، عناد کی وجہ سے، یعنی تحویل قبلہ کی جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کیسے واضح فرما دیا، فإنہم یقولون، کیونکہ وہ عناد کا مطلب یعنی باطنی خباثت کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو بغض ہے دین اور اسلام کے تعلق سے، دشمنی جو ہے محمد عربی کے تعلق سے، تو وہ لوگ تو اعتراض کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما تحول الیہا، کہ حضور اس کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کیے مگر اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف مائل ہونے کے لیے، اور اس سے متصل ہے والمعنی لا یکون لاحد علیکم کلام الا کلام ہؤلاء، یعنی تمہارے خلاف کوئی کلام نہیں کرے گا، تمہارے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، الا ہؤلاء، سوائے ان لوگوں کے بارے، فلا تخشوہم، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ان سے مت ڈرو، تخافوا جدالہم، تم ان کے جھگڑے سے بحث سے مت ڈرو، فی التولی الیہا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کے بارے میں، واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، بامتثال امری، میرا حکم بجا لا کر، ولی اتم، اس کا عطف ہے لی اللہ یکون ببر، اور تاکہ میں مکمل کروں میری نعمت کو علیکم، تم پر، بالہدایت، ہدایت دے کر، الی معالم دینکم، تمہارے دین کے نشانیوں کی طرف، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، الی الحق، حق کی طرف، کما ارسلنا، یہ متعلق ہے اتمہ کے بارے، اے اتماما، یعنی مکمل کرنا، کہ اتمامیہا، جیسا کہ اس نعمت کو مکمل کرنا ہے، بارسالنا، ہم نے بھیجا، کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک باعظمت رسول کو، منکم، تمہی میں سے، محمدً، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتلو علیکم، جو تلاوت کرتے ہیں تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، القرآن، قرآن، ویزکیکم، وہ تم کو پاک بھی کرتے ہیں، یطہرکم، وہ تم کو پاک کرتے ہیں شرک سے اور گناہوں سے، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تم کو کتاب کا علم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، القرآن، یعنی قرآن، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، ما فیہ من الاحکام، وہ احکام سکھاتے ہیں جو کچھ اس میں ہیں، ویعلمکم، اور وہ تم کو سکھاتے ہیں وہ تمام چیزیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ آیت جامع آیت ہے شان رسالت میں، کہ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے نبی وہ تمام چیزیں جانتے ہیں اور تم کو سکھاتے بھی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، بالصلاۃ، تم مجھے یاد کرو صلاۃ کے ذریعے، نماز پڑھ کر، یعنی تم نماز پڑھو، والتسبیح، اور تسبیح کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، ونحوی، اور اس جیسی چیز کے ذریعے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، قیلا، کہا گیا کہ اس کے معنی ہے اجازیکم، میں تم کو بدلا دوں گا، وفی الحدیث، اور حدیث پاک میں، انا عبداللہ، عن اللہ، اللہ کے بارے میں، من ذکرنی فی نفسی، اللہ کا ذکر کیسا ہے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے گا، فی نفسی، اپنے نفس میں، اپنے دل میں، تو میں اس کا ذکر کروں گا، فی نفسی، تنہائی میں، ومن ذکرنی، اور جو میرا ذکر کرے گا، فی ملائن، بڑی محفل میں، تو میں اس کا ذکر کروں گا اس سے بہتر محفل میں، وشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، نعمتی، میرے نعمتوں کا، بالطاعت، اطاعت کے ذریعے، ولا تکفرون، اور تم میرا انکار مت کرو، ناشکری مت کرو، بالمعصیت، معصیت کے ذریعے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے شکر کے کئی معنی ہیں بھی، زبان سے بھی الحمدللہ کہنا شکر ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنا یہ شکر ہے۔ مفتی صاحب، یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر کروں، تو اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، کیسے ادا کریں؟ شکر کا بہت بڑا مفہوم ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بعض علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ شکر ادا کرنے کی جو تو توفیق دیا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، وہ بھی چیز ایک باقی رہ جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ صحت دیا، اس پر شکر ادا کر دیا انسان، ٹھیک ہے، بے شمار نعمتیں، وہ تمام چیزوں کا شکر یہ ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، لیکن مولا تیرا شکر ہے یہ جو الفاظ ان زبان سے ادا کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس کے بعد اور ایک شکر ادا کرنا پڑے گا، اور ایک شکر ادا کرا تو پھر اور ایک نعمت باقی رہ جاتی، یعنی موت تک یا قیامت تک بھی کوئی اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے داؤد، اگر تم یہ سمجھ لو کہ نعمت میری طرف سے
تو تم گویا کہ میرا شکر ادا کرو. یعنی ہر نعمت تم جو کھا رہے ہو پی رہے ہو جو چیزیں ہر ایک کے وقت یہ تصور کرو کہ تم اپنی محنت سے اپنے کسی اور چیز سے تم حاصل نہیں کی, یہ میری طرف سے تم کو ملی. اگر بندہ اس چیز کا احساس اپنے دل میں پیدا کر لے تو یہی اللہ کا شکر ہے. جسمانی طاقت ہے, صحت ہے, تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے. اچھی نیند آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. غذائیں مل رہی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر. ایک ایک سانس سکون سے لے رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. تو کروڑ ہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا ہے اس کو اس جگہ پہ استعمال کریں جہاں اللہ پسند فرمائے. طاقت دیا ہے کسی کو جا کے ختم کر دینے, یہ شکر نہیں. کمزور مظلوم کی مدد کرو, یہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. صحت دیا ہے, سیر و تفریح دنیاوی گناہوں میں اپنی صحت کو طاقت کو استعمال کرو, یہ ناشکری ہے. طاقت جسمانی طاقت صحت دیا ہے تو 2 رکعت اور زیادہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے مجھ کو تندرست رکھا ہو. دولت دیا ہے تو دولت کا بے جا استعمال کرنا یہ ناشکری ہے. دولت وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کو اللہ پسند فرماتا. اللہ کے غریب بندوں کی مدد کے لیے جو استعمال کرے تو ہر نعمت کو وہاں استعمال کرے, ویسا استعمال کرے جیسا اللہ پسند فرماتا. آنکھ دیا ہے, آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ ناشکری. آنکھ سے قرآن کو دیکھے, حدیث کو دیکھے, گنبد خضرا کا نظارہ کرے, کعبۃ اللہ دیکھے, اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے, یہ کیا ہے؟ شکر ہے. تو ہر چیز کا صحیح استعمال جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا کرنا شکر ہے. جزاک اللہ. وَاشْكُرُوا لِي, تم میرا شکر ادا کرو بِالطَّاعَةِ, اطاعت کے ذریعے. یہ بولنا یعنی خالی زبان سے بول دینا یہ بھی شکر ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس پہ اکتفا کر کے مت بیٹھ جاؤ, نیک اعمال بھی کرو, یہ بولنا چاہ رہا. زبان سے کہنا تو آسان لفظ نہیں, لیکن خالی اس پہ شکر کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ عملی طور پر نیک اعمال کرتے چلے جائیں. فرائض کو ادا کرنا, سنتوں نوافل کا اہتمام کرنا, یہ اللہ کا شکر. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور تم میری ناشکری مت کرو بالمعصیت, نافرمانی کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو تم مدد طلب کرو, علی الآخرۃ, آخرت کے کاموں پر, بالصبر, صبر کے ذریعے, علی الطاعہ, اطاعت پر, والبلاء, اور آزمائش پر. صبر کی 3 قسمیں بتائیں. صبر علی الطاعہ, صبر عن المعصیہ, صبر علی البلاء. صبر علی الطاعہ کا مطلب اطاعت کرنے پر صبر کرنا. اطاعت کرنا انسان کے لیے شاق گزرتا ہے, عبادتیں وغیرہ کرنا, یعنی ایک بار محسوس ہوتا ہے انسان کے لیے. عبادت کرنا, کثرت سے نماز پڑھنا, انسان کی فطرت اور مزاج میں جو چیزیں, تو اس کے لیے اس کو صبر اختیار کرنا پڑے گا. جو چیز نفس پہ گراں گزر رہی اس کو برداشت کر کے نماز ادا کرنا, یہ کیا ہے؟ اطاعت پر صبر کرنا. صبر علی الطاعہ بولتے ہیں. اور دوسری چیز جیسے روزہ رکھنا ہے کہ بدن پہ بار محسوس ہو رہا پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں, تو یہ صبر علی الطاعہ ہے. شاق کا مطلب کیا اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تکلیف, اور تکلیف کسی انسان پہ شاق گزر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وہ کام جو ہے تکلیف دہ ہے, بہت ہی مشکل ہے, کام کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے کرنے میں, اس کو ادا کرنے میں, تو یہ بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں اس میں, کیا لیا جا سکتا ہے مطلب, یعنی دشواری محسوس ہو رہی, یعنی دل نہیں چاہ رہا. شاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کا بار, تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس دن, جیسے 12-15 گھنٹے بھوکے رہنا, پیاسے رہنا, لیکن اس چیز کو ادا کرنا کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ. اسی طرح قربانی دینے میں دشواری ہو رہی ہے, جاؤ بکرا خرید کے لے کے آؤ, بارش ہو رہی, کچھ بھی ہو, کسی بھی نیک کام میں جو دشواری آ رہی ہے, جو تکلیف ہو رہی ہے, اس تکلیف کو قبول کرنا, برداشت کرنا. جیسے ایک بیمار دوا, کڑوی دوا پیتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر, کیوں؟ کیونکہ اس کی صحت ہے. تو اسی طرح یہ روحانی گولیاں ہیں اللہ کی طرف سے, پورا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تو یہ اس کے ذریعے نفس کا جو بخار ہے اس کو ختم کیا جا رہا اور روحانی طور پہ انسان کو تندرست بنایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ صبر علی الطاعہ ہے. اور ایک ہے صبر علی البلاء, بلاؤں پر, مصیبتوں پر صبر کرنا. بیماری آ گئی, دواخانے میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں, طبیعت ناگوار, اس میں ناگواری پن آ گیا, پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ صبر علی البلاء. حادثہ ہو گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, کوئی جانی نقصان ہو گیا, مالی نقصان ہو گیا, اس کو برداشت کر رہے ہیں.
تو یہ کیا ہے؟ صبر علی البلاء ہے. اور ایک ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے رکنا. گناہوں سے رکنے میں بھی مشقت ہے انسان. نیکی کرنے میں بھی بعض لوگوں کو مشقت محسوس ہوتی، تو مشقت، تکلیف کو برداشت کر کے نیکی کرنا وہ بھی صبر میں شامل ہے. اور گناہ کی طرف انسان تیزی سے بھاگتا، تو گناہ سے رکنے میں بھی اس کو تکلیف محسوس ہوتی. تو گناہوں سے رکنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف کو برداشت کرنا اور گناہ سے رکنا، بچ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر میں شامل ہے. تو صبر کے یہ درجات ہو. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو. خصھا بالذکر، اللہ تعالیٰ نماز کو خاص کیا ذکر میں، کوئی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا. نماز دو ہی چیزیں فرمایا، صبر اور صلاۃ. لتکررھا، کیونکہ نماز مقرر ہے نا، کوئی عبادت مقرر نہیں ہے سوائے نماز. اسلام کی کوئی عبادت بار بار ادا نہیں کی جاتی جیسے نماز ادا کی جاتی. روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مہینہ فرض ہے. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے. لیکن نماز دن اور رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے. وعظمھا، اور اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے، یعنی جامع العبادت ہے. وعظمھا، اور یہ نفس پہ ثقیل بھی ہے. وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جیسا کہ پہلے پارے میں گزر چکا ہے. اور یہ نفس، انسان کا نفس اس کو ثقیل محسوس کرتا ہے، اس میں تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پڑھے گا تو بہت بڑا جہاد مجاہدہ ہے وہ. اور یہ نماز جامع العبادت ہے، تمام عبادتوں کی جامع ہے. نماز میں روزے کا بھی مفہوم ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، حج کا بھی. حج میں کعبۃ اللہ کی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے، نماز میں بھی کعبۃ اللہ کی طرف. زکوٰۃ میں انسان خرچ کرتا ہے، تو نماز کے لیے بھی ٹوپی وغیرہ جو لباس خریدنا ہے اس کے لیے بھی پیسہ خرچ کرتا ہے. اسی طرح روزے کا مفہوم ہے، روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، نماز میں بھی کھانا پینا حرام. روزے میں بات کر سکتے لیکن نماز میں بات کرنا بھی حرام. اللہ، روزے میں آپ دائیں جانب بھی دیکھ سکتے ہیں، بائیں جانب، آپ کا رخ کدھر بھی ہو، قبلے سے ہٹ بھی گیا تو روزہ ہو جائیں گے آپ. لیکن نماز میں آپ کی توجہ اس قبلے سے ہٹ نہیں سکتی. دائیں بائیں جانب اگر کوئی دیکھے تو نماز ہی اس کی فاسد ہو جائے گی. روزے میں آپ دنیاوی کام کر سکتے ہیں نا، لیکن نماز کی حالت میں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا. تو یہ نماز جامع العبادت ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالعونی، کیسے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ؟ بالعون، مدد کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہنا کئی قسم کا ہوتا. معیت کی 2 قسمیں پر ہیں، معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ. جیسے قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، فرما دیا اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو. تو یہ معیت عامہ ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. وہ کیسے؟ علم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہے، اور قدرت کے ساتھ. اور ایک ہے معیت خاصہ، معیت بن نصرہ، یعنی مدد اللہ کی ساتھ ہے. ساتھ تو ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے ہے، لیکن مدد اسی کی کرے گا اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والا. ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ مت کہو. بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ارواحہم، ان کی روحیں، فی حواصل طیور، خضر، سبز پرندوں کے، ہرے پرندوں کے پپوٹوں میں. تسرح، جو چڑھتے ہیں، فی الجنتی، جنت میں. حیث شاء، جہاں چاہے. جو شہداء ہیں ان کی روحیں اللہ تعالیٰ پرندوں میں بھیج دیتا، اللہ ڈال دیتا، اور وہ فرشتے پوری جنت کی سیر کرتے ہیں. لحدیث بذالک، شہداء جنت کی سیر کریں گے، ان کی روحیں، جی، ان کا جسم تو قبر میں ہوگا، پھر روح جنت کی سیر کرتے رہیں گے. لحدیث بذالک، اس پر ایک حدیث ہونے کی وجہ سے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، محسوس نہیں کر سکتے. تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے.
اس چیز کو جس میں وہ لوگ ہیں، کیا نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو اس آیت سے شہداء کی حیات زندگی ثابت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے تم ان کو مردہ مت سمجھو، تحسبوا، حسیبہ یحسبوا یہ افعال قلوب میں سے، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جو دل سے صادر ہوتے ہیں، سمجھنے کا، گمان کرنے کا تعلق دل سے، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں فرمایا کہ مت کہو، کہنے کا تعلق زبان سے اور سمجھنے کا تعلق دل سے۔ اللہ بتا دیا کہ تم شہداء کو زبان سے بھی مردہ مت کہو، دل سے بھی مردہ مت سمجھو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، اور یہ تاکید کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ ضرور ہم آزمائیں گے، تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو تاکید کے ساتھ فرما دے وہ ہو کر ہی رہے گی، یعنی آزمائش یقینی ہے، یہ بولنا چاہتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید سے فرمانا اللہ تعالیٰ، ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے، ہر حال میں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے، خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا، بیماری کا خوف، کرونا وائرس کا جو ڈر، جیسا اب یہ جو وبا کا خوف ہے، اس سے بھی آزمائش ہی ہے اللہ، لِلْعَدُوِّ، دشمن کا خوف ہے، کوئی بھی خوف ہو سکتا، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے ہم آزمائیں گے، القحط، قحط سالی کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کے ذریعے، یعنی مالی نقصان، مال کا چوری ہو جانا یا کہیں دھوکہ ہو جانا یا نقصان ہو جانا، کاروبار نہیں چل رہا، تو یہ بھی اس میں ہی آتا ہے، بالہلاکی، ہلاکت کے ذریعے، والانفسی، اور جانی نقصان کے ذریعے بھی ہم آزمائیں گے۔ چار چیزیں ہوں گے، پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بالقتل، قتل کر دیے گئے، تو یہ بھی آزمائش ہے، ناحق، کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیا گیا، تو جس کو قتل کر دیا گیا ہے ان آزمائش میں مبتلا ہوا گیا، قتل کیے جانے والا۔ والامراض، والامراضی، بیمار کر کے، بیماری بھی جانی اس میں ہے، بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یہ بھی ایک آزمائشی چیز، دواخانوں میں شریک ہے، تو یہ بھی پورا والانفس میں شامل ہے، جانی معاملہ ہے۔ والموت، اور موت بھی، موت خود ایک آزمائش ہے۔ والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے بھی ہم تم کو آزمائیں۔ بالجوائح، یعنی اس پر کوئی آفتیں آ جائیں گی، کسی کا کھیت ہے، پورا کھیت تیار ہو گیا، ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا یا کچھ بھی پرندے وغیرہ آ کے کچھ بھی خراب کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے، آزمائش ہے۔ یا بعض لوگ ثمرات اولاد کی موت، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ ای لنختبرنکم، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، فننظر، بس ہم دیکھیں گے، اتصبرون، کہ تم صبر کرو گے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور آپ خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، علی البلاء، مصیبتوں پر، بالجنت، جنت کی خوشخبری دیجئے۔ ہم الذین، وہ کون لوگ ہیں صابرین، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بلا، ان کو بلا آ جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ملکن، ملکیت کے اعتبار سے، یفعل بنا ما یشاء، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا، فی الآخرت، آخرت میں، فَيُجَازِينَا، پس وہ ہم کو بدلا دے گا، فی الحدیث، حدیث پاک میں، من استرجع عند المصیبہ، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اجرہ اللہ فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اجر عطا کرتا ہے، ثواب دیتا ہے، وَأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ وفیہ، یہ پڑھنا چاہیے، کوئی بھی اگر نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہو گیا، تو یہ آیت پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا، اور جو نقصان ہوا ہے اس سے بہتر کوئی اور چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ گل ہو گیا، فاسترجع، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون گئے، فقالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انما ھذا مصباح، یہ تو ایک چراغ کی بات نہیں، یعنی عموماً عرف عام میں یہ تھا کہ کسی کی اگر موت ہوئی تو ہی لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، یہ چھوٹی موٹی چیز ہے، چراغ بوجھنے پہ انا للہ کیوں پڑھے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کلو ما ساء المؤمن،
ہر وہ چیز جو مومن کو غمگین کرے، تکلیف پہنچائے، وہ مصیبت ہے. اللہ اکبر. اس لیے لائٹ جانے کے بعد بھی، کرنٹ چلے گیا تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے. جیسا عرف عام میں جیسا ہے، کسی کی موت اگر ہوئی تو ہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. مالی نقصان ہو گیا، بیماری اگر آ گئی تو اس پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات، یا کسی کے متعلق بری خبر سنیں کہ بھائی فلاں آدمی آئی سی یو میں ہے، اس کو خطرناک بخار آ گیا یا بیماری آ گئی، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے، اس پہ بھی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. کسی کو ٹکر ہو گئی، اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے، جن پر اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ، صفا بھی ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی. جبلان بھی مکہ، مکہ میں دو پہاڑ ہیں. من شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اعلامی دینی، اس کے دین کی جو نشانی ہے نا اس میں سے شعیرۃ ان کی جمع ہے. فمن حج البیت، تو اب شعائر اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرما رہا ہے کہ ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو اس کا دل متقی. فإنہا من تقوی القلوب، پہاڑ ہے یہ، اللہ فرما رہا ہے پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن میرے دین کی نشانی ہے فرما. کیونکہ یہاں پر اولیاء اور انبیاء کا قدم پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو شاعر اللہ بنا دیا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے دوڑے تھے صفا مروہ سے، صفا سے مروہ کی طرف دوڑے، مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین میں داخل کر دیا. سبحان. فمن حج البیت، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، اوی اعتمرا، یا عمرہ کرے، ای تلبس بالحج او العمرہ، حج یا عمرہ کرے. واصلہما القصد، حج کے اصل معنی آتے ہیں زیارت کرنا، ارادہ کرنا، کعبۃ اللہ کا ارادہ کرنا. فلا جناح اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے، دوڑے. سعی واجب ہے، حج ہو یا عمرہ ہو، 7 چکر لگانا واجب ہے. اس میں تا کا ادغام ہے، اصل میں تا میں. یتطوف تھا، یتطوف بنا دیا. بھی ان یسعى بینہما 7، کہ وہ ان دونوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑے. نزلت، یہ آیت نازل ہوئی لما کریہ المسلمون، جب مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا صفا مروہ کی سعی کو. کیونکہ لأن اہل الجاہلیت کانوا یطوفون بہما، کیونکہ اہل جاہلیت کے لوگ، جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ لوگ ان کا طواف کرتے تھے، صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے. وعلیہما صنمان، اور اس وقت جاہلیت کے دور میں 2 بت رکھ دیے تھے. یمسحونہما، جس کو پوچھتے تھے، ہاں، یمسحون بہما، یعنی وہاں بت لا کے رکھ لیے تھے، بتوں کی تعظیم بھی کرتے تھے. تو اب مسلمان یہ سمجھے کہ یہاں پہ بت تھے، یہاں پہ دوڑنا صحیح نہیں ہوگی، تو آیت نازل ہوئی. یعنی صحیح جگہ پہ کوئی غلط چیز لا کے رکھ لیے تو صحیح جگہ خراب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ بتوں کو ہٹا دو، نہ کہ صفا مروہ کو توڑ دو. کیا بات. تو اس سے مزاج شریعت معلوم ہوا. جو خراب چیز آ گئی، بدعات کو مٹا دو. جیسا بعض لوگ بولتے ہیں بھائی زیارتوں میں ایسا ہو رہا، بدعتیں آ گئی، بدعات کو ہٹاؤ بھائی، یہ نہیں کہ اولیاء کے خبروں کو ہی توڑتے رہیں جا کے. جو بدعتیں آئی ہے، جو خرابیاں ہیں، اس کی اصلاح کرو. صفا مروہ پر بت رکھ دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرما دیا اسلام کے آنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد صاف کر دیا گیا. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے بت تھے یہاں پہ، تو لہذا اس کا طواف کرنا، صحیح کرنا کیسا. تو بت وہ لوگ لا کے رکھے تھے، کفار و مشرکین. مسلمانوں کی مسجدوں میں کوئی اگر غلط چیز لا کے رکھ دی تو کیا مسجد کو بند کر دیں گے؟ نہیں، وہ جو غلط چیز ہے اس کو ہٹایا جائے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دین کی جو کوئی اصل چیز ہے، کوئی جائز ثابت چیز ہے، اس میں کوئی اور چیز دوسرا ملا رہا ہے تو اصل چیز اس کی وجہ سے ممنوع نہیں ہوں گی، اس سے روکا نہیں جائیں گے. یہ آیت اچھا وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کعبۃ اللہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے، کیا صحابہ وغیرہ طواف نہیں کیے؟ بتوں کو نکال کے پھینک دیے، طواف کیے. وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان السعی غیر فرض، کہ سعی فرض نہیں ہے برے، لیکن احناف کے پاس کیا ہے؟ یہ واجب ہے. لما افادہ رفع الاثم من التخییر، گناہ نہیں ہے بول کے بولے نا بھائی،
تو اختیار ہے، کر سکتا ہے۔ وقال الشافعی وغیرہ، امام شافعی اور دوسروں نے کہا کہ رکن، یہ رکن ہے، فرض ہے۔ وبین صلی اللہ علیہ وسلم وجوبہ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے وجوب کو بیان کیا اپنے اس قول سے، ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ تم پر سعی کو فرض کر دیا، لکھ دیا، واجب کر دیا ہے۔ رواہ البیہقی، اس کو بیہقی وغیرہ نے روایت کیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، تم شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ شروع کیا۔ صحیح کہاں سے شروع کرنا، صفا سے یا مروہ سے؟ قرآن میں کیا ہے، ان الصفا والمروہ، پہلے صفا کا ذکر ہے تو صفا سے آغاز کریں گے، صفا سے مروہ تک گئے، ایک راؤنڈ ہو گئے، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، دوسرا راؤنڈ۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی بھلائی زیادہ کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی قدر فرمائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، علیم بھی۔ ومن تطوع، اور ایک قرات میں یتطوع بھی پڑھا گیا، جو کوئی بھلائی زیادہ کرے گا، خوش دلی سے کرے گا، ای بخیرن ای فعل، یعنی وہ کام کرے گا جو اس پر واجب نہیں ہے، نفل کرے گا، من طواف، چاہے طواف ہو یا غیر طواف، فإن اللہ شاکر، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی قدر فرمائے گا، بالاثابۃ علیہ، اس پر ثواب دے گا، یعنی فرض طواف کر لیا، اس کے علاوہ اور طواف کر رہا تو اللہ تعالیٰ اور ثواب دے گا، علیم بھی، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَنَزَلَ، آنے والا کلام نازل ہوا یہودیوں کے بارے میں، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، الناس، لوگوں سے، ما انزلنا من البینات، ان نشانیوں کو چھپاتے ہیں، ان ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، ان احکام کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی، کا آیت الرجم، جیسا کہ رجم کی آیت ہے، ونعت محمد، نعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، تورات میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتا ہے، دور فرماتا ہے اپنی رحمت سے، یبعدہم، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرماتا ہے اپنی رحمت سے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے، والمؤمنون، اور ایمان والے، او کل شیء، یا ہر چیز ان پر بددعا کرتی ہے، بالدعاء علیہم باللعنہ، ان کے خلاف لعنت کی دعا کر کے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کیے، رجعوا عن ذلک، اس کام سے باز آ گئے، واصلحوا عملہم، اور اپنے عمل کو درست کر لی، وبینوا، اور بیان کر دیے وہ چیز جو چھپائے تھے، فاولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا، اقبل توبتہم، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہوں، بالمؤمنین، ایمان والوں پر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، یعنی وہ اس کے مستحق ہے دنیا اور آخرت میں، اور ناس کہا گیا کہ عام ہیں تمام لوگ، اور کہا گیا کہ ایمان والے، خالدین فیہا ای اللعنتی، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس لعنت میں، یا اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے جس پر دلالت کی گئی ہے آگ کے اس لعنت کے ذریعے، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر، اتنی دیر بھی، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یمہلون لتوبۃ، توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، او معذرۃ، یا عذر پیش کرنے کی بھی، ونزل، اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما قالوا، جب ان لوگوں نے کہا، صف لنا ربک، آپ ہمارے لیے بیان کیجئے اپنے رب کے اوصاف، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی خوب رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے، دنیا میں بھی رحم کرنے والا وہی ہے، آخرت میں بھی وہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ أَيَّ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْهُ، یعنی تمہاری عبادت کا مستحق جو خدا ہے، وہ الہ واحد، وہ ایک ہی خدا ہے، الہ واحد ہے، لا نظیر لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، فی ذاتہ، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی خوب رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ وَطَلَبُوا،
وطلبوا علی ذلک آیتن وطلبوا آیتن علی ذلک فنزل، اور وہ لوگ ایک نشانی مانگے علی ذلک اس پر، خدا کی توحید اور وحدانیت پر، تو یہ کلام نازل ہوا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، وما فیہما من العجائب، اور جو کچھ ان دونوں میں عجائبات ہیں، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، بالذہاب والمجیء والزیادۃ والنقصان، کمی اور زیادتی میں، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی ہے، کبھی دن چھوٹا ہے کبھی رات چھوٹی ہے، والفلک، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، ولا ترسب، اور وہ نہیں رکتی، موقرۃ، بوجھ کی وجہ سے، بما ینفع الناس، وہ کشتیاں لے کر چلتی ہیں وہ چیزیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، من التجارات، تجارتیں، حمل و نقل، وما انزل اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، من السماء، آسمان سے، بارش، من مطر فاحیا، بس وہ اس بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، ہری بھری بنا دیا، بالنبات، نباتات، پودے پیدا کیا، بعد موتها، اس کے خشک ہونے کے بعد، وبث، فرق ونشر به، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے جانوروں، کیونکہ وہ نشو و نما پاتے ہیں اس ہریالی سے جو اس سے اگتی ہے بارش سے، وہ تصریح، یعنی اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ جانوروں کو، چرند پرند کو بھی رزق دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے، وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھیرنے میں، ان کو الٹ پلٹ کرنے میں، جنوب کی طرف شمال کی طرف، لا حارتن و باردن، انتہائی، یعنی وہ شمال، جنوباً و شمالاً، حارتن و باردن، ٹھنڈی ہوائیں چلا رہا ہے، گرم ہوائیں چلا رہا ہے، اور وہ بادل جو تابع ہے اللہ کے حکم سے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہ بادل پہنچتا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، معلق، بلا علاقت، بغیر کسی سہارے کے جو بادل چل رہا ہے، اس میں تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، اور کشتیوں میں، اور بارش کے نازل کرنے میں، اور اس کے ذریعے ہریالی اور زندگی عطا کرنے میں، ہواؤں کو چلانے میں، اور بادلوں کو بھیجنے میں، بلا سہارا، بغیر کسی سہارے کے بادلوں کو چلانے میں، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ کے خدا ہونے پر، ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یتخذ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے غیر کو، اندادن، یعنی اللہ کے سوا بتوں کو خدا بنا لیتے ہیں، اصنامن، بتوں کو بنا لیتے ہیں، یحبونہم، وہ ان بتوں سے محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں بتوں کی، اور اس کے آگے جھکتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، یعنی ان کے محبت کرنے کی طرح اللہ سے، والذین آمنوا، اور ایمان والے وہ ہیں جو زیادہ سخت محبت کرتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ سے محبت کرنے میں کامل ہے، من حبہم، یعنی یہ بت پرست جس طرح اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں سے محبت کر رہے ہیں، بت پرست اپنے بتوں سے، بت پرستوں کی اپنے بتوں سے جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لأنہم لا یعدلون عنہ بحال، کیونکہ ایمان والے اللہ سے کبھی نہیں ہٹتے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بحال، کسی بھی حال میں، خوشی میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غم اور مصیبت اگر آ جائے اس وقت بھی اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بتوں سے مدد نہیں مانگتے، والکفار یعدلون فی الشدۃ، کفار خوشحالی میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، ولو ترى تبصر یا محمد الذین ظلموا باتخاذ الانداد اذ يرون بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون العذاب لرأيت امرا عظیما، واذ بمعنى اذا ان القوة، اي لان القوة القدرة والغلبة لله جميعا، وان حال وان الله شديد العذاب، وفي قراءة يرى بالتحتانية والفاعل فيه قيل ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا، فهي بمعنى يعلم، وأن وما بعدها سد مسد المفعولين، وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا إذ بدل من إذ قبله، تبرأ الذين اتبعوا الرؤساء، أي الرؤساء، من الذين اتبعوا، أي أنكروا إضلالهم، وقد رأوا العذاب، وتقطعت، عطف على تبرأ، بهم عنهم الأسباب،
الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم ولو للتمني. فنتبرأ جوابه كذلك كما أراهم شدة عذابه وتبرئ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ظلم کی، اذ یرونا اس وقت جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت کہ قوت اور قدرت اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام چیزیں، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالمین کو، ان لوگوں کو جو ظلم کیے، بتوں کو خدا بنا کر، جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، اذ یرونا یرونا دونوں طریقے سے پڑھا گیا، لا رأیت تو آپ ایک بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے، یعنی لو کا جواب محذوف ہے، اور اذا کے معنی میں، کیونکہ قوت اور قدرت غلبہ اللہ ہی کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے. اور ایک قرات میں یرا بھی پڑھا گیا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ وَلَوْ تَرَى وَلَوْ يَرَى. والفاعل فیہ، اور یرا میں فاعل کیا ہے؟ سامع، سننے والے کی ضمیر ہے. بتا ولو یرا، اگر وہ دیکھے گا، جو بھی یہ قرآن سن رہا ہے اگر وہ دیکھے گا ظالموں. اور کہا گیا کہ الذین ظلموا فاعل، ولو یرا الذین ظلموا، اگر ظالمین دیکھیں گے تو یہ یعلمو کے معنی میں ہوں گا، یرا یعنی جانیں گے، اور انا اور اس کے بعد جو کچھ ہے یہ دو مفعول کے قائم مقام ہے. اور لو کا جواب محذوف ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ والمعنی، معنی یہ ہے کہ لو علموا، اگر وہ جان لیتے، فی الدنیا دنیا میں، شدت عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی شدت کو، سختی کو، اور یہ جان لیتے کہ قدرت صرف اللہ ہی کی ہے، وقت معاینتہم، ان کے اس کو دیکھنے کے وقت، اور وہ قیامت کا دن ہے. اگر وہ لوگ جو قیامت کے دن جاننے والے اگر ابھی جان لیتے، لَمَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَندَادًا، تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا نہ بنا دے. یہ عید بدل ہے پہلے والے اس سے برے. عید تبرأ الذین، جب بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، ان لوگوں سے جو اتباع کی، یعنی ان لوگوں کے سردار، کافروں کے سردار سرغنے بری ہو جائیں گے اتباع کرنے والوں سے، یعنی وہ لوگ ان کو گمراہ کرنے کا انکار کر دیں گے. وہ لوگ بولیں گے کہ ہم گمراہ نہیں کریں، یہ لوگ خود گمراہ ہوں گے، جبکہ وہ عذاب دیکھ چکے ہوں گے. وتقطعت، اور ان سے اسباب تعلقات کٹ جائیں گے، وہ دوستیاں جو ان کے درمیان تھی دنیا میں، من الارحام، رشتہ داریاں ہوں یا دوستی ہوں. وقال الذین اتبعوا، اور اتباع کرنے والے کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ہوتا دنیا کی طرف لوٹنا، بس ہم ان سے بری ہو جاتے، متبوعین سے، جیسا کہ وہ آج ہم سے بری ہو گئے. یعنی یہ لوگ چھٹکارا حاصل کر لے رہے، بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، براءت ظاہر کریں. اور لو تمنی کے لیے فنتبرأ، یہ اس کا جواب ہے. اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اپنے عذاب کی سختی، اور ان میں سے بعض سے بری ہونے کو کے منظر کو اللہ تعالیٰ بتا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے برے اعمال بتائے گا، اس حال میں کہ وہ برے اعمال ان کے لیے حسرت ہوں گے، شرمندگی کا باعث ہوں گے، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں نکلیں گے بعد دخولیہ، جہنم میں داخل ہونے کے بعد. تو یہ چوتھا رکوع یہاں تک دوسرے پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوگا. پھر یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم.
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.